حسن بصری نے کہا کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے پھر بھی نماز پڑھتے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا، اس میں سے خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا رہا، یعنی اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ حالت مرض میں بھی نماز کی فکر کرنا۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے متعلق کچھ بتائیں گی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی تو آپ نے فرمایا، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی نماز ہو گئی؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میرے لیے ایک ٹب میں پانی بھر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی، ہم نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تاکہ آپ لوگوں کے پاس نکلیں تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا، پھر جب آپ نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ ہم نے پانی رکھ دیا تو آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا، پھر جب آپ اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لوگ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس ایک آدمی بھیجا اور حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ کا بھیجا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر چونکہ انتہائی نرم دل انسان تھے تو انہوں نے کہا، اے عمر، تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ ابو بکر نے ان دنوں لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ ان میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کون تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب۔ اس وقت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ کہتے ہیں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ اللہ اکبر کہتے ہوں گے نا، تو پھر حضرت ابو بکر اس کو دہرا رہے تھے۔ تو اس حدیث سے آپ دیکھیے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے ہوشی بھی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنا، نماز سے راحت پانا۔ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عیادت کے لیے گئے، بیمار کو پوچھنے، تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا، اے لڑکی، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں۔ اب یہ بیمار ہے، جو بیمار ہے وہ کہہ رہے ہیں پانی لاؤ نماز پڑھوں۔ کہتے ہیں ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے، اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچا۔ وہ عیادت کرنے گئے ہیں، وہ پاس بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتے پانی لاؤ تاکہ میں آرام پاؤں نماز سے۔ کاش ہمیں بھی یہ احساس ہوتا کہ نماز آرام دینے والی ہے، سکون دینے والی ہے۔ ہم اور چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ سکون نماز میں ہے۔ مریض کے لیے خوشخبری، مریض کو خیر و بھلائی ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو بھی اپنی کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ایک رات کے عوض میں اتنی ہی بھلائی لکھ دو جو وہ کیا کرتا تھا جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی جب تک یہ اس بیماری میں ہے اس کے لیے وہ پچھلا سارا اجر لکھو جو یہ صحت کے زمانے میں کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، جو شخص جوانی میں عبادت کرتا رہے اگر بڑھاپے میں وہ ہمت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کا اجر دیتے رہیں گے۔ کمزوری ہے، اس طرح اٹھا نہیں جاتا، وہ سارے جو ارکان ہیں وہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے، گھٹنے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، یعنی جب تک بیمار ہے اجر لکھا جاتا رہے۔ فرشتوں کی ہم نشینی ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ مسجد میں نظر آئیں گے، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ بھاری سے بھاری مشکل سے مشکل کام آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آسان ہو گیا، جلدی ہو گیا، اور جو لوگ دور دور سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں اور ماشاءاللہ تھکتے نہیں، لیکن مسجدوں کی میخیں بننے والی بات ہے نا، استقامت اختیار کرتا نا جب ایک انسان۔ کئی دفعہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ تھکتے نہیں، آپ روز گھر سے جاتے ہیں، آپ روز اتنا سفر کرتے ہیں، کہ ہم تو گھر کے کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں، تو آپ باہر بھی کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہیں، تو آپ واقعی نہیں تھکتے؟ کیوں نہیں تھکتے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے اللہ کے ذکر کی مجلس میں، تو اس سے ایک اور انرجی مل چکی ہوتی ہے انسان کو۔ مریض کے لیے نماز کے واجبات کی ادائیگی کا قاعدہ، جس طرح ممکن ہو اسی طرح نماز پڑھنا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، پائلز تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو، یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ، سائڈ پہ پڑھ لو۔ نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے۔ مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے، آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کر لیجئے، آپ قیام اور رکوع کر سکتے سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکوع تو پراپر کیجئے، سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا، جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا، قیام اللیل، تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیز بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے آدھا بھی ہو سکتے تو آدھا کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں، لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں پھر رکوع کر لیں۔ نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے۔ جو کر ہی نہیں سکتے، ہم بعض اوقات ایسا تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں، تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے، نہیں، جتنا رک گئے، ٹیڑھے رکے سیدھے رکے، جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لہذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا۔ جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی، جیسے لمبی نماز میں مثلا، تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے۔ اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنی رکوع سے زیادہ جھکے گا۔ یہ نوٹ کر لیجیے، کس طرح کرسی پہ پڑھے گا، اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر، اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا۔ قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکوع کرنا لازم ہے۔ اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، وہ تو اٹھے اور کرے، جسے پہلے میں نے عرض کیا۔ علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے، جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے تھے، یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اوکے۔ سجدہ اور رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا، جا کے ڈھک کرسی میں بیٹھ گیا اور وہی سارا پڑھا۔ نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟
پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے. صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو پکڑ کے اٹھ جائے اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے. ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی. ٹھیک ہے نا. تو فاتقوا اللہ مستطاعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں. کچھ قیام بیٹھ کر کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے. سہارا لے کے نماز پڑھنے کی اجازت، کرسی کا سہارا یا پھر کوئی ستون کا سہارا، دیوار کا سہارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا. آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے. آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. شوکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے. اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لے. کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں نا کہ جو بیٹھ نہیں پاتے، بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹیک لگوا دے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس پر متفق ہے اگر نمازی نماز کے بعض واجبات مثلا قیام یا قرات یا رکوع یا سجود یا سطر چھپانے یا قبلہ رخ ہونے وغیرہ کی ادائیگی سے عاجز ہو تو یہ واجب اس سے ساقط ہو جاتے ہیں. جو کر نہیں سکتا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کر سکتا نماز کا کوئی بھی حصہ اس کو کر لیا جائے. یہ بیسک قاعدہ ہے. یہ اگر بات سمجھ آ جائے تو بہت سے سوالوں کا جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تم استطاعت رکھتے تو زمین پر سجدہ کرو، نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ. یعنی تکیے، تختے، کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیے. عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے. بس یہ یاد رکھیے. لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر، یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اور سجدے کے وقت کیا کرے، زمین پر ہاتھ رکھ لے. لیکن کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتی ہیں تو اتنی لگا لے تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. پیشانی، اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے، کرسی میں بیٹھ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ. اگر کوئی شخص کمر جھکا ہی نہیں سکتا، بعض لوگوں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے، جھکا ہی نہیں سکتے، تو وہ سر جھکا لے، گردن ہی جھکا لے. اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے. بعض لوگوں کو کب نکل جاتا ہے نا، کبڑا جیسے ہوتا ہے، اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے، تھوڑا سا اور سر جھکا لے. پھر سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے، جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں. یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں.
اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ، کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو۔ مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے، یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہیں، پاؤں نہیں، کیا رکھے، کندھے سر یہ برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے، جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بیٹھا ہی بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا، یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کہاں ہوں گے، آگے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا، کرسی پیچھے جائے گی، پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا، اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو۔ کامن سینس ہے، بالکل اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ انسان کو خوب پتا ہوتا ہے، جی بالکل، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں میں نے کیا تو پیچھے والے کا کیا ہوگا، مجھے سائڈ پہ چلے جانا چاہیے جہاں پیچھے والے کو تکلیف نہ ہو۔ مریض کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت ہے۔ بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں بار بار، یا اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، نمازیں قریب قریب وقت میں ہوتی ہیں، بار بار وضو کرانا، بار بار تیمم کرانا مشکل ہوتا ہے۔ مریض کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرے، اس وجہ سے کہ وہ طہارت حاصل کرنے سے عاجز ہے، بلکہ اسی قدر طہارت حاصل کر لے جو اس کے لیے ممکن ہے، پھر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرے، اگرچہ اس کے جسم، اس کے لباس اور اس کی جگہ پر ایسی نجاست ہو جسے صاف کرنے سے وہ عاجز ہو۔ جیسے بھی حالات ہوں، کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں، اپنی تندرستی میں بھی، اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے۔ کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، خواہ وہ بیمار ہی ہو، جب تک کہ اس کی عقل قائم ہے، بلکہ اس کے لیے نماز کو اپنی طاقت کے مطابق وقت پر ادا کرنا لازم ہے۔ اور بعض مریض اپنی نماز کو اپنے مرض سے شفا یابی تک کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں کہ جب ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ساری اکٹھی پڑھیں گے۔ ایسا کرنا جائز نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ساری نماز اکٹھی پڑھنے کی۔ وقت پر ادا نہ کر سکنے پر، کر ہی نہیں سکتا وقت پر ادا کسی بھی وجہ سے، تو جمع تقدیم اور تاخیر کی اجازت، یا تو ظہر کے ساتھ اثر ملا لے یا پھر اثر کے وقت ظہر پڑھ لے، اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے وقت مغرب، جو بھی آسانی۔ جہاں تک فجر کی نماز کا تعلق ہے تو نہ وہ پہلی نماز کے ساتھ جمع کر سکتے نہ بعد والی کے ساتھ، اس کو الگ ہی پڑھنا ہوگا کیونکہ دونوں سے اس کا وقت الگ ہے۔ ابراہیم بن محمد بن طلحہ اپنے چچا عمران بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ حمنہ بنت جہش سے، کہ انہوں نے بتایا مجھے بہت زیادہ اور شدید استحاضہ ہوتا تھا، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں، تو میں نے اپنے آپ کو اپنی بہن زینب کے گھر میں پایا، یہ ان کے گھر چلی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں جسے بہت زیادہ شدید استحاضہ ہوتا ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو، اس سے خون رک جائے گا۔ ہم نہ کہتی ہیں یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تو کپڑا باندھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، میری تو دھار بہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو بھی اختیار کرو کافی، اگر دونوں کی ہمت ہو تو تم اس کے بارے میں زیادہ جانتی ہے، کوئی کامن سینس، تمہیں خود زیادہ پتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے، بس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق 6 یا 7 دن حیض شمار کرو، پھر غسل کر لو، حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو تو 23 یا 24 دن رات نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھو۔ اس سے آپ دیکھیے نا میکسیمم ٹائم بھی ایک طرح سے پتا چل رہا ہے، تمہیں یہ کافی ہے، اور ہر مہینے ویسے ہی کیا کرو جیسے کہ عام عورتیں اپنے حیض اور طہر کے دنوں میں اور حیض اور طہر کے مقام میں کیا کرتی ہیں۔ دوسری صورت، اگر ہمت ہو تو ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کر کے ان دو کو جمع کرو اور ان کے لیے ایک غسل کر لو، پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو، اور فجر کی نماز کے لیے بھی غسل کرو،
اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو، روزے بھی رکھتی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن تکلیف سے بچانا، وہی سب سے پہلی بات کیا پڑھی آپ نے کہ دین یسر ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ استاد اس میں جو آپ نے بات کی کہ یہاں پر سہارا لینے، تو اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ دین تھوڑا کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے رہ کر سہارے میں کچھ لوگ اگر عذر ہے نہیں کھڑے تو وال پہ تھوڑا سا لین جی کر سکتے ہیں، وال پہ لین، ساتھ کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی صوفہ ہے، تھوڑا سا اس پہ لین کر لیں۔ السلام علیکم استاد، یہ آپ نے بتایا ہمیں کہ نماز وقت پر ادا نہ کر سکنے میں ہم جمع کر سکتے ہیں، تو جیسے فرض کیا مغرب اور عشاء کی نماز ہے، مغرب کی ہماری قضا ہو گئی، ہم نہیں پڑھ سکے، تو ہم کس طرح اس کا طریقہ؟ وضو کر کے پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء ساتھ ہی پڑھیں، اور مغرب کی پوری 5 رکعتیں فرض پڑھیں۔ استاذہ جب بھی جو آپ کا استفاضہ جو خواتین کو ان کو غسل کرنا ہے تقدیم و تاخیر کرنے کے لیے 3 ٹائم جب اپنے ٹائم پر پڑھنے کے لیے وضو کر لے، پیچھے پڑھا ہے نا حدیث، لیکن یہ جس کو بہت زیادہ یہ معاملہ، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تسلی کے لیے، غسل بھی ہے۔ تو استاد مجھے بارش کے حوالے سے بھی بتا دیجیے، کسی نے کہا تھا کہ جیسے جب بارش ہو رہی ہو تو آپ 2 نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں۔ جی وہ مسجد نہیں جا سکتے، جمع تو کرنے کا مجھے نہیں معلوم، بارش باہر ہو رہی ہے، آپ کو اندر کیا مشکل ہے؟ اس میں ہم نے پڑھا کہ 7 دن تک کو اس کا جو ٹائم بتایا ہے، جی ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، 10 دن کے بعد اگر ایکسیپشنلی ایسے بھی ہوتا ہے 10 دن تک۔ اصل میں کسی بھی علاقے کے اندر سروے کیا جائے گا کہ اس جگہ رہنے والوں کی عادت خواتین کی کیا ہے، میکسیمم کتنے دن ہوتا ہے، منیمم کتنا ہوتا ہے، ورنہ منیمم 1 دن بھی ہوتا ہے کچھ لوگ، ایکسیپشنل کیسز دونوں اینڈز پر ہیں، لیکن میجورٹی کا 3 سے 7 کے بیچ میں ہی ہے۔ جی وہ 3 مہینے تک اگر چینج آئی ہے تو پھر عادت اس کا مطلب بدل گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو، یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھ رہے اور سترہ وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے، اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا۔ ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے۔ شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترہ رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اپنی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو
اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا. تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس وقت سترہ رکھنا مسنون ہے یا نہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترہ رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترہ رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترہ نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے. تو گویا سترہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، نمازی کو فوکس کرنے کا کہ یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھو، اس کے آگے نہیں جاؤ. اب سترے کی مقدار کتنی ہو، کتنا بڑا ہو، وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل. اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے، تو اس لکڑی کے برابر. یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر، کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں. ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی. میں نے کہا ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص حکمت تھی. اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. سترے کی لمبائی، امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترہ رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کونی تک. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے. امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذراع کی ہڈی کی مقدار ہے. عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی بنانی ہے، تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے، اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ مختلف ہوتی ہے. کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی. تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترہ بنایا جا سکتا ہے. ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کونی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے. کونی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا، مڈل فنگر تک کا حصہ ہے. شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے، جو 61.2 سینٹی میٹر ہے، یعنی بنو ہاشم قبیلے کے لوگوں کی اوسط قامت کے مطابق. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے قد و کاٹ ذرا مختلف تھے باقی قبائل کی نسبت، تو اس کی طرف اشارہ ہے. کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو سترہ بنانا، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، جو بھی ملے پھر وہ رکھیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی. سترے میں مسنون تو یہی ہے کہ اس کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہو، لیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے. نیزے کو سترہ بنانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. آپ نے وضو کیا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا. عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے. یہ 2 باتیں اس لیے کی گئی کہ پچھلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت مرد مصلی کے آگے سے گزرے
تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی. لیکن اگر سترا رکھا ہوا ہو اور اس کے پار سے گزر رہی ہیں عورتیں اپنے کام کاج سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اگر باہر ہے گھر کے مثلا رستے میں ہے، کسی سڑک پر ہے، کسی پارک میں ہے، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر بھی خواتین ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سترا رکھا ہوا تو کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا. سواری کو سترا بنانا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نافع سے مروی ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نافع کہتے میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، جس کو بٹھایا ہوا اٹھ ہی گیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے، اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے. انسان کو سترا بنانا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے لازمن گزرنا ہوتا ہے، تو اب آپ دو لوگ ہیں، آپ ایک کو سترا بنا لے اور دوسرا گزر جائے. جب دوسرا گزر جائے تو پھر پہلا بھی وہاں سے ہٹ جائے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے. بیٹھے ہوئے اس طرح جیسے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد اگلی صف والا شخص تو بیٹھ کے کیا پڑھ رہا ہے؟ اذکار کر رہا ہے، اور پچھلے نے سنتیں شروع کر دی. تو اب آپ اذکار والے کے پیچھے سے نہیں گزریں گے، آگے سے گزر جائیں گے. وہ اذکار والا جو ہے وہ سنت پڑھنے والے کے لیے سترا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس لیٹے ہوئے کے پار سے گزریے، نمازی کی طرف سے نہیں، اس کے دوسری طرف سے گزر کے جائیے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے، کیونکہ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکا جائے اور نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے. کیونکہ جب انسان بہت سی ایکٹیویٹی اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ادھر گیا تو اس کے پیچھے خیال چلا گیا، ادھر کوئی گزرا، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی بچہ آ گیا، کوئی کچھ، تو انسان کی توجہ نماز میں نہیں رہتی. لیکن جب ایک رکاوٹ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری یہ لمٹ ہے، اس کے آگے مجھے نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی تھی، کیونکہ وہ اسی جگہ آپ سجدہ کرتے تھے. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو چھو کے مجھے ہٹانا پڑتا تھا. نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کو جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی طرف جانے کا راستہ نہ ملتا تو وہ کسی شخص کو کہتے اپنی پشت میری طرف کر لو، اور اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتے تھے. یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے، عموماً تو صحابہ جو ہی اذان ہوتی تو ستونوں کی طرف دوڑتے تھے اور ان کے پیچھے اذان اور اقامت کے بیچ کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر انسان کسی آگے والے انسان کو ہی اپنا سترا سمجھ لے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اور سترے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا کہ بکری گزر سکتی تھی. یعنی ایک شخص سجدے میں ہے اور اس کے آگے سے بکری گزر سکتی ہے، اس کے پار سترا ہوگا. یعنی بالکل سر کے ساتھ سترا نہیں ہوگا، تھوڑے فاصلے پر ہوگا، ذرا سا آگے. یعنی نمازی جب سجدہ کرے تو سجدے کے آگے سے بکری گزر سکے، اس کے بعد سترا رکھا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے ہی سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تھے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے. 3 ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کا مطلب سمجھ گیا نا کہاں تک؟ جی ہاں، کوہنی سے درمیان، تو 3 ہاتھ کا فاصلہ، یعنی کھڑے ہو کر 3 ہاتھ کا فاصلہ.
وہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یعنی مثلاً اگر جیسے میں نماز پڑھتی اس کو وہ دیوار ستھرا ہو جاتی، اب ظہر کی میں ہر دفعہ یہاں اس جگہ پر پڑھتی تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدے کے بعد تقریباً 1.5 گز جگہ، اور وہاں سے کسی کو نہیں آگے پیچھے ہونا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ وہ دیوار ستھرا ہے یا یہ چیئر ستھرا ہے. تو اتنی جگہ ہوتی تھی دیوار اور ان کے درمیان، کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے. امام کا سترا سب کا سترا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے بعض حصے سے گزرا اور سواری سے اتر گیا، اور میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا. بس کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترا رکھا ہوا تھا تو ہر نمازی کے آگے سترے کی ضرورت نہیں تھی. امام کا سترا سب کو کافی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. بہت ساری الجھنیں تھیں جو آج انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. سب سے ضروری بات تو یہ کہ میں یہ سوچی تھی کہ نمازوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں تو ہم جب ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے، اور اگر جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں لوگ اور بھی ہیں اور لوگ سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے نمازیوں کی اس کو کیسے روکیں. یا اکثر و بیشتر اب یہاں مسجد میں بچے آتے ہیں تو صفوں کے درمیان وہ دوڑ لگاتے ہیں تو ذہن الجھتا ہے کہ بھئی یہ بچے تو روک نہیں سکتے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ 2 ذرا چیزیں واضح کریں. اس میں یہ ہے کہ اگر امام کے آگے سترا ہے تو بچے دوڑ لگا سکتے ہیں بیچ میں، کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. جیسے ہم گھر میں لیونگ روم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے کوئی کشن وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے، 1 یا 2 کشن کی اونچائی؟ 2 کشن رکھ 2 کشن. اور مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو جب نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سنتیں تو اس وقت آگے سے لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آگے پرس رکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کافی ہو جاتا ہے کیونکہ اس جگہ اب کہیں سے کرسی لا کے تو آپ رکھ نہیں سکتے. ہاں جی. اگر کوئی پلر وغیرہ ہے تو پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اگر پلر کے پیچھے نہیں تو پھر آپ آگے اپنے خود انتظام کر لیں جو چیز بھی آپ کے پاس میسر ہے. یا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے کہ جوتے آگے رکھے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اگرچہ پسندیدہ نہیں، لیکن اب لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں چھوڑیں، کیونکہ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے جہاں بھی چھپا کے رکھے وہاں سے مزید چھپ گئے. استاذہ جو سوئے ہوئے انسان کا سترا وہ تھوڑی سی وضاحت کر. جیسے بچہ پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ پلنگ کے پاس ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیٹا رہے تو اس کے اور اپنے درمیان کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کے آگے سے کوئی گزرے گا نہیں. انسان آگے لیٹا ہوا ہو اور ہم اس کے پیچھے. جی ہاں پڑھ سکتے، کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں. اگر کسی شخص کو بیٹھے ہوئے کو بنایا ہے آپ نے سترا تو اس کی آپ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے، پیٹھ ہونی چاہیے، فرنٹ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر مرد کے سامنے سے کوئی عورت گزر جائے بغیر سترے کے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی. تو یوزولی ہم جب نماز پڑھتے تو ہمارے اگر سترا نہیں رکھا تو عورتیں گزر جاتی ہیں تو پھر عورت کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا گیا. جیسے سواری سامنے سے چلی گئی تو کوئی شخص بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چلا گیا تو پھر ہم کیا کچھ ہاتھ سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے. جزاک اللہ. السلام علیکم استاد جی. میں نارملی کچن میں جو ٹیبل ہے کھانے کا اس پہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں اور کافی فاصلہ ہوتا ہے کہ میں سجدہ کر سکوں کیونکہ میں کرسی پہ بیٹھتی ہوں. تو یہ جو میرا ٹیبل ہے کچن کا وہ سترا ہے میرا؟ جی سترا. آگے پیچھے کوئی بھی آ جا سکتا ہے؟ جی اس کے پار سے گزریں گے پھر. مگر میرے چھوٹے 2 ہوتے ہیں تو وہ سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں کسی وقت. ایک تو خیر بہت چھوٹا ہے جو نہ سمجھ ہے جی اس کی تو خیر ہے، لیکن جو سمجھدار ہے اس کو سمجھانا چاہیے، تو روکنا بھی چاہیے نماز میں. ابھی وہ ڈسکس کے 3 ہاتھ ہونا چاہیے سترا، تو کھڑے ہونے کی جگہ سے یا سیدھے کی؟ نہیں، سترا تو 3 ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ کھڑے ہونے کی جگہ سے، کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ سترا جزاک رکھا ہونا چاہیے. السلام علیکم استاذ. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین فیملی روم میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات
پیچھے والے کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ مردوں کا آگے ہونا نماز کے اندر؟ جی آگے ہونا ضروری. تو وہ دیوار کی کنڈیشن نہیں وہاں پہ لاگو ہوتی ہے؟ جیسے دیوار ہونے بیچ میں دیوار ہوتی ہے، آدمی یوزلی جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ وہیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، خواتین آگے بیٹھی تو وہ آگے پڑھ لیتی ہیں. نہیں آگے تو نہیں ہو سکتی نماز ان کی، اپنی اپنی پڑھ لینا، پھر جماعت نہیں ہو سکتی، اپنی اپنی پڑھیں گے چاہے دیوار بھی ہو بیچ میں. جی مرد کا آگے ہونا ضروری نہیں. اگر تو آپ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں، تو جہاں مرضی پڑھیں، اس سے تو فرق نہیں پڑتا. اگر جماعت آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ آگے ہوں گے اور آپ ان کے پیچھے ہوں گے، سائڈ پر نہیں. السلام علیکم استاذہ، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ان کے آگے کوئی سترا نہیں ہوتا، یا وہ سترا ہے مطلب کوئی لیڈی ہوں گی وہ اٹھ کے چلی جاتی ہیں، تو کسی نے گزرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات کوئی ایک اور عورت آ کے ان کے آگے کھڑی ہوتی ہے، وہ گزر جاتی ہے اور وہ کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اوکے جزاک. نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا. بصر بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کیا سنا ہے. ابو جہیم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو وہ آگے سے گزرنے کی بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا. راوی حدیث ابو نظر نے کہا مجھے یاد نہیں کہ بصر نے 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے. بہرحال اگر 40 دن بھی ہو تو کھڑے ہونا کیا آسان ہے؟ 40 سیکنڈ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. وہ جلدی میں ہی تو ہوتے ہیں جو گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو پتا چل جائے کہ کتنی سخت سزا ہے، کتنا گناہ ہے، تو انسان وہاں رکا ہی رہے اور گزرے نہ. سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے سے لڑائی کرنا. ابو صالح سمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی. صحابی تھے، جمعے کے دن سترا رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو سعید نے اس کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا، یعنی بالکل آگے سے گرنے لگے. تو اب نمازی کہاں تک دھکیل سکتا ہے؟ جہاں تک اس کا بازو ہے. اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوائے ان کے آگے سے نکلنے کے اور کوئی راستہ نہ پایا. اس نے پھر وہی کیا تاکہ نکل جائے، تو ابو سعید نے اسے پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا، تو اس نے اس پر ابو سعید کو برا بھلا کہا. پھر وہ مروان کے پاس چلا گیا، حاکم تھا اس وقت، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ ہوا اس کی شکایت کی کہ انہوں نے نماز میں دھکا دیا مجھے. ابو سعید بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس چلے گئے، تو مروان نے کہا اے ابو سعید تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ، یہ کیا جھگڑا ہے؟ ابو سعید نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے، تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے، پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو روکے، پھر اگر گزرنے والا نہ رکے تو وہ اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس کے سر پر ہے، اس لیے وہ اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کرے. سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا. سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا. عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام سنیت اذاخر میں پڑاؤ کیا. کوئی جگہ تھی، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اسے قبلہ بنایا، اور ہم آپ کے پیچھے تھے. بکری کا ایک بچہ آیا اور آپ کے آگے سے گزرنے لگا. آپ اسے روکتے رہے حتیٰ کہ آپ کا پیٹ دیوار سے جا لگا اور وہ بکری کا بچہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو گزرنے مت دو، ہاتھ سے روک دو. جیسے آپ نے کہا نا بچہ ایک چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو سمجھدار ہے اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ جب ہم روکتے نہیں نا تو بچوں کو یہ تعلیم اور ادب آتا ہی نہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں ہر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. پھر جن بچوں کو گھر میں نماز کے آگے گزرنے سے روکا نہیں گیا وہ پھر کسی کے آگے سے بھی گزر جاتے، مسجد میں بھی لحاظ نہیں رکھتے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری جائے نماز جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، تو جائے نماز
جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سترہ رکھا جاتا ہے، اس کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے سترے کے پار سے، لیکن لوگ جو نماز کے اوپر ہی پاؤں رکھ کے آپ کے آگے سے ہی گزریں گے۔ بعض لوگ تو سنت نہیں پڑھتے اور پھر سنت پڑھنے والوں کی سنتیں سخت خراب کرتے ہیں اور ان کے آگے سے گزرتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ، ٹھوکر لگ جاتی ہے، اوپر گر جاتے ہیں، کتنا خطرناک ہے گردن پہ کسی کے گرنا۔ تو انسان مسجد میں بہت ہی کانشیس رہے، کسی کے بھی سر کو، کسی کے بھی ماتھے کو پاؤں سے ٹھوکر دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ جب سنت شروع کرتے ہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ کون سنت پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا، وہ سنت شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں لوگ اپنا یا تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے نکلتے ہیں یا پھر پہلے اذکار کرتے رہتے ہیں پھر ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اذکار جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، سنت پہلے پڑھتے ہیں۔ تو ہر شخص کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، اور جب وہ اٹھے، کھڑا ہو، جائزہ لے کہ میں نے گزرنا کہاں سے ہے، کہ میں کسی کے آگے سے نہ گزروں، کیونکہ دو لوگوں کے بیچ میں سے تو آپ سیدھا گزر سکتے تھوڑا آگے زگ زیگ ہو کے، لیکن پورا کراس کر کے کسی کو نہیں گزر سکتے اور نہیں گزرنا چاہیے۔ سترے کے پیچھے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، یعنی اگر سترے کے پار سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرتا رہے۔ موسیٰ بن طلحہ نے اپنے والد طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے، ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اس کا اسے کوئی نقصان نہیں، نہ نمازی کو نقصان ہے اور نہ ہی گزرنے والے کو، دونوں کو ہی نقصان نہیں۔ عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا، آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعات پڑھی، آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے وغیرہ گزر رہے تھے، جس نے سترہ نہ رکھا ہو اس کے آگے سے کس طرح گزرا جائے۔ اب یہ تو تھا سترہ رکھنے والے کے آگے سے کیسے گزرنا ہے، اب یہ کہ جس نے رکھا ہی نہیں سترہ، اب کیا کریں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا نا آپ کو گزرنا ہے لیکن آپ دیکھتے نمازی نماز پڑھا کھلے میدان میں اور کوئی چیز آگے نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی دور سے گزر سکتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، کیونکہ اس میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے شدید وعید ہے۔ اگر کوئی آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ کسی لاٹھی کو گاڑ دے یا کوئی کرسی رکھ دے یا کسی آدمی کو حکم دے کہ وہ نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، پھر وہ اس کے پیچھے سے گزر جائے، کسی اور کو کھڑا کر کے پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے۔ کتاب الاقناع میں اس کی شرح کے ساتھ المستوعب میں آیا ہے اگر گزرنے والے کو گزرنے کی ضرورت ہو تو وہ نمازی کے آگے کچھ ڈال دے جو اس کا سترہ بن جائے، پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے تو اس کا گزرنا سترے کے پیچھے ہوگا۔ خاص طور پر جیسے مسجد میں آپ کے پاس آپ کا پرس ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گزرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب آپ نہ یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو اپنا پرس رکھیں، گزر جائے اور پرس اٹھا لیں، وہ چھوڑ کے نہ جائے۔ جی ٹوپی کا آ چکا ہے نا، اب مجبوری ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں، کوئی چارہ نہیں تو پھر اتنا بھی کافی، خصوصاً حرم میں کرنا پڑتا ہے، بیگ رکھ رکھ کے گزرنا پڑتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے نماز میں یکسوئی پیدا کرنا، توجہ ایک جگہ پہ رکھنا، فوکس کا ہونا، کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو کنفائنڈ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے آگے ایک چیز۔ سترہ رکھنے والے نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت، یعنی اب کتنی دور سے آپ گزریں گے، اب سترہ ہی نہیں رکھا اس نے۔ جہاں تک نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت کا ضابطہ ہے، جب اس کے آگے سترہ نہ ہو تو اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، ہم صرف ان 2 زیادہ مضبوط اقوال کو ذکر کرنے پر ہی اتفاق کریں گے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ مسافت عرف کے مطابق ہوگی، یعنی عرف میں جس کو دوری کہتے ہیں جہاں سے نمازی متوجہ نہیں ہوتا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سترہ نہیں رکھا تو کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، کہاں سے گزرے، کتنی دور سے گزرے؟ اتنی دور سے جو اس کی نگاہ کے دائرے سے باہر ہو۔ نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر۔ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہوں تو زیادہ سے زیادہ دائرہ کتنا بنتا ہے؟ جی ہاں، 2 ہاتھ، اس سے آگے تو نہیں بنتا، یعنی سجدے سے 1 ہاتھ آگے کر لیں، کیونکہ سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے نا۔ تو اب سترہ
رکھنے کی جگہ کون سی بتائی گئی؟ سجدے کے بعد بکری گزرنے کی جگہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں ہیں، اس سے ایک ہاتھ اور آگے کر لیجئے، اس کے پار سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے. تو شیخ ابن باز کہتے ہیں جب گزرنے والا دور ہو کر اس نمازی کے آگے سے گزرے جس نے اپنے آگے سترا نہ رکھا ہو تو وہ گناہگار ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ جب وہ اس سے عرف کے مطابق دور ہو کر گزرے گا تو اس کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہلائے گا، جیسے کہ سترے کے آگے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوتا. بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اس مسئلے میں معتبر مسافت نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 بازو ہے، کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ، بس اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، یا پھر نمازی کے سجدے کی جگہ سے 1 بکری گزرنے کی مقدار کے برابر ہے، جہاں یعنی سترا رکھا اپنے سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے، اور نمازی اور اس کے سترے کے درمیان یہی شرعی مقدار ہے، اور یہ بہت اہل علم کا قول ہے. یعنی آپ کی جائے نماز سے سمجھے ایک بالشت آگے سے کوئی یا تھوڑا سا اور آگے سے گزر جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے جائے نماز کتنی ہے. یعنی بعض جائے نمازیں تو بہت بڑی ہوتی ہے اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ جن کے بس سجدے کی جگہ جو ہے وہ اس کا ایج ہوتا ہے، ایج کے پاس ہی آپ سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کی جگہ سے پھر ایک بازو کر لیں یا ایک اتنا کر لیں کہ بکری گزرنے کی جگہ ہو. جب سے یہ نمازوں کا یہ شروع کیا تو اپنی نمازیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو مجھے حالت خواہ کیسی بھی ہو نماز پڑھنا. حسن بصری نے کہا کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے پھر بھی نماز پڑھتے تھے. جابر بن عبداللہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا، اس میں سے خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا رہا، یعنی اس نے نماز نہیں چھوڑی. حالت مرض میں بھی نماز کی فکر کرنا. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے متعلق کچھ بتائیں گی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیوں نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی تو آپ نے فرمایا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی نماز ہو گئی. ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ وہ آپ کے منتظر ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی بھر دو. حضرت عائشہ فرماتی ہم نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تاکہ آپ لوگوں کے پاس نکلیں تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے منتظر ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا، پھر جب آپ نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو. ہم نے پانی رکھ دیا تو آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا. پھر جب آپ اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں. لوگ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس ایک آدمی بھیجا اور حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. آپ کا بھیجا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر چونکہ انتہائی نرم دل انسان تھے تو انہوں نے کہا اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو. عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ ابو بکر نے ان دنوں لوگوں کو نمازیں پڑھائیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے تشریف لائے. ان میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کون تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب. اس وقت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں. پھر آپ نے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو. چنانچہ ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا. کہتے ہیں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. وہ آہستہ اللہ اکبر کہتے ہوں گے نا، تو پھر حضرت ابو بکر اس کو دہرا رہے تھے. تو اس حدیث سے آپ دیکھیے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے ہوشی بھی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنا، نماز سے راحت پانا. عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عیادت کے لیے گئے بیمار کو پوچھنے، تو نماز کا وقت ہو گیا. تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں. اب یہ بیمار ہے، جو بیمار ہے وہ کہہ رہے ہیں پانی لاؤ نماز پڑھوں. کہتے ہیں ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا
تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ. وہ عادت کرنے گئے ہیں, وہ پاس بیٹھے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, وہ کہتے پانی لاؤ تاکہ میں آرام پاؤں نماز سے. کاش ہمیں بھی یہ احساس ہوتا کہ نماز آرام دینے والی ہے, سکون دینے والی ہے. ہم اور چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ سکون نماز میں ہے. مریض کے لیے خوشخبری, مریض کو خیر و بھلائی ملنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جو بھی اپنی کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ایک رات کے عوض میں اتنی ہی بھلائی لکھ دو جو وہ کیا کرتا تھا جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے. یعنی جب تک یہ اس بیماری میں ہے اس کے لیے وہ پچھلا سارا اجر لکھو جو یہ صحت کے زمانے میں کام کرتا تھا. سبحان اللہ, جو شخص جوانی میں عبادت کرتا رہے اگر بڑھاپے میں وہ ہمت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کا اجر دیتے رہیں گے. کمزوری ہے, اس طرح اٹھا نہیں جاتا, وہ سارے جو ارکان ہیں وہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے, گھٹنے بیٹھ گئے, نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں. یعنی جب تک بیمار ہے اجر لکھا جاتا رہے. فرشتوں کی ہم نشینی ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں, یعنی ہمیشہ مسجد میں نظر آئیں گے. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں, اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں, اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں, اور اگر کسی کام میں مصروف ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ بھاری سے بھاری مشکل سے مشکل کام آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آسان ہو گیا, جلدی ہو گیا. اور جو لوگ دور دور سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں اور ماشاءاللہ تھکتے نہیں, لیکن مسجدوں کی میخیں بننے والی بات ہے نا, استقامت اختیار کرتا ہے نا جب ایک انسان. کئی دفعہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ تھکتے نہیں, آپ روز گھر سے جاتے ہیں, آپ روز اتنا سفر کرتے ہیں. ہم تو گھر کے کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں, تو آپ باہر بھی کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہیں, تو آپ واقعی نہیں تھکتے. کیوں نہیں تھکتے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے اللہ کے ذکر کی مجلس میں, تو اس سے ایک اور انرجی مل چکی ہوتی ہے انسان کو. مریض کے لیے نماز کے واجبات کی ادائیگی کا قاعدہ, جس طرح ممکن ہو اسی طرح نماز پڑھنا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا, پائلز تھے, تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو, اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو. یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے, چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے, تو لیٹ جاؤ, سائڈ پہ پڑھ لو. نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے. مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے. آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کر لیجئے. آپ قیام اور رکوع کر سکتے ہیں, سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکوع تو پراپر کیجئے. سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے. اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا, جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا, قیام اللیل, تو آپ کرتے ہیں کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں. تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں, یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیز بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں, اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے, آدھا بھی ہو سکتے تو آدھا کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں, لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں پھر رکوع کر لیں. نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے, اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے. جو کر ہی نہیں سکتے, ہم بازو کا ایسا تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں, تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے, یعنی آگے اکڑوں سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے, نہیں, جتنا رک گئے, ٹیڑھے رکے, سیدھے رکے, جتنی استطاعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لہذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے, لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا. جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی, جیسے لمبی نماز میں مثلا
تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے. اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنی رکوع سے زیادہ جھکے گا. یہ نوٹ کر لیجیے کس طرح کرسی پہ پڑھے گا، اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر، اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا. قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکوع کرنا لازم ہے. اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، وہ تو اٹھے اور کرے، جس سے پہلے میں نے عرض کیا. علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے، جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے تھے، یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. سجدہ اور رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا، جا کے ڈھک کرسی میں بیٹھ گیا اور وہی سارا پڑھا. نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے. صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائیں اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے، ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی، ٹھیک ہے نا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں. کچھ قیام بیٹھ کر کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے. سہارا لے کے نماز پڑھنے کی اجازت، کرسی کا سہارا یا پھر کوئی ستون کا سہارا، دیوار کا سہارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا، آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. شوکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے. اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لے. کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں نا کہ جو بیٹھ نہیں پاتے، بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹیک لگواتے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس پر متفق ہے اگر نمازی نماز کے بعض واجبات مثلا قیام یا قرات یا رکوع یا سجود یا سطر چھپانے یا قبلہ رخ ہونے وغیرہ کی ادائیگی سے عاجز ہو تو یہ واجب اس سے ساقط ہو جاتے ہیں. جو کر نہیں سکتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو کر سکتا نماز کا کوئی بھی حصہ اس کو کر لیا جائے. یہ بیسک قاعدہ ہے. یہ اگر بات سمجھ آ جائے تو بہت سے سوالوں کا جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو زمین پر سجدہ کرو، نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ. یعنی تکیے تختے کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیے. عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے. بس یہ یاد رکھیے. لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر، یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے
تو رکوع کے وقت کیا کرے؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اور سجدے کے وقت کیا کرے؟ زمین پر ہاتھ رکھ لے. لیکن نہ کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتے ہیں تو اتنی لگا لے، تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی، اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے؟ کرسی میں بیٹھ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ. اگر کوئی شخص کمر جھکا نہیں سکتا، بعض لوگوں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے، جھکا ہی نہیں سکتے، تو وہ سر جھکا لے، گردن ہی جھکا لے. اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے، تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے. بعض لوگوں کو کب نکل جاتا ہے نا، کبڑا جیسے ہوتا ہے، اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے، تو وہ کیا کرے؟ تھوڑا سا اور سر جھکا لے. پھر سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے، جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں. یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں. اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ. کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو. مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے، یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہیں، پاؤں نہیں. کیا رکھے؟ کندھے، سر یہ برابر ہونا چاہیے. اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے، جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بیٹھا ہی بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا. یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی، اور پاؤں کہاں ہوں گے؟ آگے نکلے ہوئے ہوں گے. اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا، کرسی پیچھے جائے گی، پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا. اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو. کامن سینس ہے بالکل. اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو. انسان کو خوب پتا ہوتا ہے. جی بالکل. اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں میں نے کیا تو پیچھے والے کا کیا ہوگا، مجھے سائڈ پہ چلے جانا چاہیے جہاں پیچھے والے کو تکلیف نہ ہو. مریض کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت ہے. بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں بار بار، یا اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، نمازیں قریب قریب وقت میں ہوتی ہیں، بار بار وضو کرانا، بار بار تیمم کرانا مشکل ہوتا ہے. مریض کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرے، اس وجہ سے کہ وہ طہارت حاصل کرنے سے عاجز ہے، بلکہ اسی قدر طہارت حاصل کر لے جو اس کے لیے ممکن ہے، پھر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرے، اگرچہ اس کے جسم، اس کے لباس اور اس کی جگہ پر ایسی نجاست ہو جسے صاف کرنے سے وہ عاجز ہو. جیسے بھی حالات ہوں، کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں، اپنی تندرستی میں بھی، اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے. کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، خواہ وہ بیمار ہی ہو، جب تک کہ اس کی عقل قائم ہے، بلکہ اس کے لیے نماز کو اپنی طاقت کے مطابق وقت پر ادا کرنا لازم ہے. اور بعض مریض اپنی نماز کو اپنے مرض سے شفا یابی تک کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں کہ جب ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ساری اکٹھی پڑھیں گے. ایسا کرنا جائز نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ساری نماز اکٹھی پڑھنے کی. وقت پر ادا نہ کر سکنے پر، کر ہی نہیں سکتا وقت پر ادا کسی بھی وجہ سے، تو جمع تقدیم اور تاخیر کی اجازت، یا تو ظہر کے ساتھ اثر ملا لے یا پھر اثر کے وقت ظہر پڑھ لے. اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے وقت مغرب، جو بھی آسانی. جہاں تک فجر کی نماز کا تعلق ہے تو نہ وہ پہلی نماز کے ساتھ جمع کر سکتے نہ بعد والی کے ساتھ، اس کو الگ ہی پڑھنا ہوگا کیونکہ دونوں سے اس کا وقت الگ ہے. ابراہیم بن محمد بن طلحہ اپنے چچا عمران بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ حمنہ بنت جہش سے، کہ انہوں نے بتایا مجھے بہت زیادہ اور شدید استحاضہ ہوتا تھا، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی.
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں. تو میں نے اپنے آپ کو اپنی بہن زینب کے گھر میں پایا، یہ ان کے گھر چلی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں جسے بہت زیادہ شدید استحاضہ ہوتا ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے؟ اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو، اس سے خون رک جائے گا. ہم نہ کہتی ہیں یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تو کپڑا باندھ لیا کرو. انہوں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، میری تو دھار بہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو بھی اختیار کرو کافی. اگر دونوں کی ہمت ہو تو تم اس کے بارے میں زیادہ جانتی ہے، کوئی کامن سینس، تمہیں خود زیادہ پتا ہے. آپ نے فرمایا یہ شیطان کے پچوکوں میں سے ایک پچوکا ہے. بس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق 6 یا 7 دن حیض شمار کرو، پھر غسل کر لو، حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو تو 23 یا 24 دن رات نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھو. اس سے آپ دیکھیے نا میکسیمم ٹائم بھی ایک طرح سے پتہ چل رہا ہے. تمہیں یہ کافی ہے، اور ہر مہینے ویسے ہی کیا کرو جیسے کہ عام عورتیں اپنے حیض اور طہر کے دنوں میں اور حیض اور طہر کے مقام میں کیا کرتی ہیں. دوسری صورت، اگر ہمت ہو تو ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کر کے ان 2 کو جمع کرو اور ان کے لیے ایک غسل کر لو. پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو، اور فجر کی نماز کے لیے بھی غسل کرو. اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھیں تکلیف سے بچانا، وہی سب سے پہلی بات کیا پڑھی آپ کہ دین یسر ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اس میں جو آپ نے بات کی تھی یہاں پر سہارا لینے، تو اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ دین تھوڑا کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے رہ کے سہارے میں کچھ لوگ اگر عذر ہے نہیں کھڑے تو وال پہ تھوڑا سا لین کر سکتے ہیں. وال پہ لین، ساتھ کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی صوفہ ہے، تھوڑا سا اس پہ لین کر لیں. السلام علیکم استاد، یہ آپ نے بتایا ہمیں کہ نماز وقت پر ادا نہ کر سکنے میں ہم جمع کر سکتے ہیں. تو جیسے فرض کیا مغرب اور عشاء کی نماز ہے، مغرب کی ہماری قضا ہو گئی، ہم نہیں پڑھ سکے، تو ہم کس طرح اس کو طریقے وضو کر کے پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء ساتھ ہی پڑھیں گے، اور مغرب کی پوری 5 فرض پڑھیں. استاذہ جب بھی جواب کا استفاضہ جو خواتین کو ان کو غسل کرنا ہے تقدیم و تاخیر کرنے کے لیے 3 ٹائم چاہیے، اپنے ٹائم پر پڑھنے کے لیے وضو کر لے، پیچھے پڑھا ہے نا حدیث. لیکن یہ جس کو بہت زیادہ یہ معاملہ، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تسلی کے لیے غسل بھی ہے. تو استاذہ مجھے بارش کے حوالے سے بھی بتا دیجیے، کسی نے کہا تھا کہ جیسے جب بارش ہو رہی ہو تو آپ 2 نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں. جی وہ مسجد نہیں جا سکتے، جمع تو کرنے کا مجھے نہیں معلوم. بارش باہر ہو رہی ہے، آپ کو اندر کیا مشکل ہے؟ پڑھا کہ 7 دن تک کو اس کا جو ٹائم بتایا ہے، جی ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، 10 دن کے بعد اگر ایکسپشنلی ایسے بھی ہوتا ہے 10 دن تک. اصل میں کسی بھی علاقے کے اندر سروے کیا جائے گا کہ اس جگہ رہنے والوں کی عادت خواتین کی کیا ہے، میکسیمم کتنے دن ہوتا ہے، منیمم کتنا ہوتا ہے، ورنہ منیمم 1 دن بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ایکسپشنل کیسز دونوں اینڈز پر ہیں، لیکن میجورٹی کا 3 سے 7 کے بیچ میں ہی ہے. جی وہ 3 مہینے تک اگر چینج آئی ہے تو پھر عادت اس کا مطلب بدل گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو، یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھے اور سترہ وہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے اگرچہ وہ تیر ہی ہو. سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا. ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ،
آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا۔ ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے۔ شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترا رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اپنے اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا، تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس وقت سترا رکھنا مسنون ہے یا نہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترا رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترا رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترا نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے۔ تو گویا سترا ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، نمازی کو فوکس کرنے کا، کہ یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھو، اس کے آگے نہیں جاؤ۔ اب سترے کی مقدار کتنی ہو، کتنا بڑا ہو، وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل، اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے، تو اس لکڑی کے برابر یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر، کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترا مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی۔ میں نے کہا، ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص حکمت تھی، اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ سترے کی لمبائی، امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترا رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کونی تک۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے۔ امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذراع کی ہڈی کی مقدار ہے۔ عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی بنانی ہے، تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے، اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی؟ مختلف ہوتی ہے، کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی، تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترا بنایا جا سکتا ہے۔ ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کونی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے، کونی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا، مڈل فنگر تک کا حصہ ہے۔ شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے، جو
61.2